أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑ کی طرف ولا تلوون علی احد اور پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی ایک کی طرف والرسول یدعوکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے. یہ صورتحال تھی احد کے میدان میں جب صحابہ کرام تتر بتر ہوئی تو یہ صورتحال تھی کہ پہاڑوں پہ چلے جا رہے تھے تیزی کے ساتھ. اللہ کے رسول ان کو بلا رہے تھے کہ واپس آ جاؤ لیکن صحابہ کرام کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز پہنچ نہیں رہی تھی وہاں تک. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ پھر پہنچایا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم بغم غم کے ساتھ ایک غم کے ساتھ دوسرا غم پہنچا. ایک غم تو یہ ہوا کہ مال غنیمت سے بھی محروم ہو گئے اور دوسرا یہ کہ کافروں کو مارنے سے جنگ کو جیتنے سے بھی محروم ہو گئے تو بڑا غم پہنچا. جنگ بھی ہاتھوں سے گئی مسلمان بھی شہید ہو گئے مال غنیمت بھی ہاتھ نہ آیا. یہ اللہ تعالیٰ نے غم پہنچایا کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے. اللہ نے تربیت کی صحابہ کرام کی زندگی میں اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے فتح نہیں ملتی مال و دولت نہیں ملتا یا حکومت نہیں ملتی اقتدار نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ اس پر غم کرو جو تمہیں مصیبت پہنچے. اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے دکھ درد پہنچ جائے شہادتیں ہو جائے قتل ہو جائے تو اس پر بھی غم نہ کرو. تو اگر سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس پر بھی غم نہ ہو اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر بھی غم. یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. یہ تربیت کا حصہ تھا. بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی احد میں اللہ تعالیٰ نے شکست کا مزہ چکھا دیا صحابہ کرام کو. تو یہ تربیت کے طور پر تھا. واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ان کاموں کی جن کو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا پھر اللہ نے نازل فرمائی تم پر غم کے بعد امن کیا تھا؟ نعاسا ایک اونگ تھی نیند تھی یغشا طائفة منکم جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے. صحابہ کرام کو ظاہر پریشانی تھی کہ جنگ جو ہے ہم ہار گئے شکست ہو گئی بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تو پریشانی تو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سکون دینے کے لیے تاکہ ان کو سکون مل جائے اور یہ بالکل تازہ دم ہو جائے جسے کہتے ہیں نا بالکل فریش ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی. تو نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے اور انسان ذرے سے تازہ دم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت آئی کہ نیند آ گئی اونگ آ گئی نیند کی حالت ہو گئے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ بھی گر گئے. حضرت طلحہ یا ایک اور صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. تو بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا تاکہ تازہ دم ہو جائے. ایک گروہ صحابہ کرام کا یہ تھا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ اور ایک گروہ وہ بھی تھا یہ منافقوں کی حالت ہے. قد اہمت انفسهم ارادہ کر لیا ان کے نفسوں نے ان کی جانوں نے یظنون باللہ غیر الحق
کہ انہوں نے گمان کیا اللہ کے بارے میں ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان، کیا کہ پتہ نہیں وہ جو وعدہ تھا، مسلمان کہتے تھے اللہ کا وعدہ ہے مدد آئے گی، پتہ نہیں وعدہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اللہ کے بارے میں غلط گمان ہے، اللہ کے وعدے تو حق ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ فتح آنی ہے یا نہیں آنی، اور ہمیں بڑے اچھے خواب دکھایا گیا، بڑا سنہری مستقبل کا لالچ دیا گیا کہ بڑی فتوحات ہوگی اور مسلمانوں کا مستقبل بڑا اچھا ہے، دیکھو تتر بتر ہو گئے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ غلط گمان کیا، جاہلانہ گمان، غلط گمان، یہ غلط ہے۔ وقت لگتا ہے کسی چیز کے حاصل کرنے میں۔ یقولون، کہنے لگے وہ، یہی منافق، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی معاملے میں اختیار ہے کچھ؟ ہمیں کوئی اختیار ہے بھائی؟ کیا مطلب کہ ہم اگر یہاں سے بھاگنا چاہیں، نکلنا چاہیں یا جنگ کو ختم کرنا چاہیں تو کوئی ہماری بھی سنی جائے گی؟ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان الامر کلہ للہ، حکم تو سارا اللہ کا چلتا ہے، بس حکم کا انتظار کرو، یہاں تو اللہ رسول کے فرما بردار بن کر رہنا ہے بس۔ ویسے بھی جنگ میں یہی ہوتا ہے، جو امیر ہو، کمانڈر ہو، اس کی بات مانی جائے، اگر جنگ کے موقع پر بات نہ مانی جائے تو وہ تو بہت بڑی غداری سمجھی جاتی ہے۔ ہر فوج کے اندر، ہر آرمی کے اندر یہی اصول ہے کہ جب آپ نے جانا ہے تو مورچوں پہ جانا ہے، آگے جانا ہے، تو پھر بالکل ہر بات کی تابع داری کرنی پڑتی، ذرا وہ دائیں بائیں ہو تو شک ہوتا ہے، شاید دشمن نے رابطہ کر لیا ہے، دشمن کے ساتھ ملے ہوئی ہیں، تو یہ شک ہوتا ہے۔ تو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، ان الامر کلہ للہ، سارا معاملہ اللہ کا، ویسے بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، یہاں تو بالخصوص تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی، بس اللہ رسول کا حکم، مشورہ دو بس۔ اللہ انہی منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ما، وہ باتیں، لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ان کے دلوں میں وہ باتیں ہیں تمہارے خلاف کی، یہ ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا، شیء کچھ بھی، ما قتلنا ہاہنا، تو یہاں یہ قتل و قتال نہ ہوتا، یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے، مسلمان شہید ہو گئے، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، ہمارا کوئی اختیار چلتا نا، ہماری باتیں مانی جاتی، یہ نہ ہوتا، دیکھو لاشوں پہ لاشیں گر گئی ہیں۔ قل، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہو نا، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میدان جہاد میں نہ ہوتے تو نہ شہید ہوتے، نہ قتل ہوتے، نہ مرتے، اللہ فرماتے ہیں موت کا وقت متعین ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے، میدان جنگ میں نہ آتے، میدان جہاد میں نہ آتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جاتے وہ لوگ جن پر اللہ نے قتل کو لکھ دیا ہے، کدھر جاتے؟ الی مضاجعہم، اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ تم نہ بھی نکلتے تو ویسے ہی تمہیں کوئی کام پڑتا اور تم پہنچتے اور وہاں تم قتل ہو جاتے۔ تو اللہ نے جیسے موت لکھی ہو نا، اسی طرح ہوتا ہے، موت کا وقت متعین ہے اور اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ملک الموت، ایک آدمی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت آیا تو سلمان علیہ السلام نے دیکھ لیا ان کو کہ ملک الموت آیا ہوا ہے، تو ملک الموت نے اس آدمی کو گھور کر دیکھا تو اس آدمی کو بخار ہو گیا بڑا شدید۔ جب وہ بخار ہو گیا تو اس نے شور شرابہ کیا کہ حضرات مجھے اپنے بچوں کے پاس پہنچا دیں، بیوی کے پاس پہنچا دیں، بس آپ ہوا کو حکم دیں، تخت کو حکم دیں، مجھے پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کتابی کیا ہوا تھا، غدوہ شہر و رواحہ شہر، وہ 24 گھنٹے میں 2 مہینوں کی مسافت طے کرتی تھی، جو 2 مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو وہ ایک دن میں، ایک رات میں سلمان علیہ السلام طے کرتے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا، وہ پہنچ گیا، وہاں ملک الموت پہنچا اور اس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اگلے دن وہ پھر آیا ملک الموت، سلمان علیہ السلام فرمایا وہ کیا تھا، آپ ایک بندے کو گھور کر دیکھ رہے تھے، تم گئے اور وہ بڑا پریشان ہو گیا، بخار ہو۔ اس نے کہا مجھے تو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو گھر میں اس کی روح قبض کر لی، یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو گھور کے دیکھا ہے، اس کے میرے دیکھنے سے اس کو بخار ہو گیا، اور پھر اس نے کہا مجھے گھر پہنچاؤ، تو وقت پہ پہنچا، میں نے وقت پہ روح قبض کر لی۔ تو وہ تو ہوتا ہی ہے بالکل، آج کل کی دنیا میں تو بڑے واقعات ہیں اس طرح کے، آنن فانن پتہ ہی نہیں چلتا، بندے کی موت آ جاتی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جب تک بندے کی موت نہیں آتی تو محافظ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ اس کو موت سے بچاتے رہتے ہیں۔
بعض دفعہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے، کہتے ہیں جی مجھے زیادہ بچ گیا، پتہ نہیں جی کیسے بچ گیا، وہ حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں انسان میں۔ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوا جی، ذرا سی چوٹ لگی ہے، پتہ نہیں اندر ہی خون جم گیا، کیا ہوا، کوئی رگ پھٹ گئی، مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھو گے تو بچ جاؤ گے اور میدان جہاد میں آؤ گے تو تم مر جاؤ گے، یہ نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اگر لوگ میدان جہاد میں مرتے ہوتے تو میں سب سے پہلے مر گیا ہوتا۔ کوئی جنگ نہیں چھوڑی میں نے، اور سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں مجھے چوٹ نہ لگی ہو، زخم نہ لگا ہو، سارا جسم زخموں سے چکنا چور ہے۔ اور میری دعا تھی کہ میدان جہاد میں مجھے موت ہے، شہادت، لیکن مجھے چرپائی پہ آ رہی ہے۔ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو خالد ابن ولید جیسا آدمی چرپائی پہ نہ فوت ہوتا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ آزماتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، توحید کتنی مضبوط ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کو صاف کرتا رہتا ہے، عقیدے کو مضبوط کرتا رہتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ دل میں جو باتیں ہوتی ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ منافقین کے دل میں جو باتیں تھیں نا وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، احد کے اندر ایسا ہوا بھائی کہ شدید لڑائی تھی، شدت کی لڑائی تھی، تو افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور خون آ گیا، اور جو ہیلمٹ تھا جنگی ہیلمٹ، خود کی کڑیاں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر گھس گئی، تو یہ زخم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے آپ کو اٹھایا اور پہاڑی کے ایک درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا محفوظ جگہ پہ، اور وہاں رکھ دیا کہ تاکہ جو تیر وغیرہ چل رہے ہیں نا آپ اس سے محفوظ ہو جائے۔ تو پھر صحابہ کرام دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جنگی ایسی تھی زوروں پہ، کفروں نے بھی یہ سمجھا کہ حضور شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے جاتے وقت نعرہ لگایا کہ اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ تو پہلے اس نے پوچھا کہ محمد ہے، تو حضور نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نے کہا جی شہید ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ ابو بکر ہے، حضور نے فرمایا خاموش رہو۔ اس نے کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا عمر ہے، حضور نے فرمایا خاموش رہو۔ تو اس نے کہا وہ بھی گئے تھے۔ تو پھر اس نے کہا اعلو حبل اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ بت تھا آپ نے فرمایا اب دو جواب۔ کیا جواب نہیں؟ یا رسول نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو وہ بھی یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، صحابہ بھی یہ سمجھے کہ شہادت ہو گئی ہے، تو تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، پھر آ گئے۔ یہ جو دائیں بائیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیے بغیر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، کافروں کی اور مسلمانوں کی، احد کے میدان میں۔ انما استزلهم الشیطان، ان کو پھسلایا تھا شیطان نے، ان کا وسوسہ تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ کوئی غلطی ہوتی ہے انسان کی، اس کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، شیطان نے پھسلا دیا تمہیں۔ صحابہ کیا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا، بڑا کم وقت ہے، آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور شیطان سے پہلا واسطہ، تو بھائی کوئی اللہ کا نام لے کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے بھلا، تو کھا لیں گے، کھا لیں کھا لیں کھا لیں، ایسا ورغلایا بلا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی ایسے کیا اس نے۔ پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو ایسا کیا۔ تو شیطان نے ان کو بھی پھسلایا، یہ تو صحابہ تھے ظاہر ہے، وہ نبی اور یہ صحابی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ اللہ نے معافی کا اعلان قرآن مجید میں کیا کہ غلطی ہوئی لیکن اللہ نے معاف کر دی۔ جب معافی ہو جائے پھر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، پھر بات ختم۔ دو بندوں کی لڑائی ہو جائے آخر میں صلح ہو جائے، پھر کسی موقع پہ بیٹھ کر ان باتوں کو کرنے کا کیا فائدہ؟ یا ان کے بچے باتیں کریں
کہ ہمارا چچا ایسا تھا، ہمارا چچا ایسا تھا. بھائی جب آپ کے باپ کی چچا کی صلح ہو گئی ہے، ویسے بھی چھوٹوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ گفتگو کریں اس حوالے سے، بڑوں کا معاملہ ہے. تو بڑوں کا احترام، صحابہ کرام کا احترام. یہ بشر حافی مشہور ہے نا، بہت بڑے ولی اللہ تھے بشر حافی. ان کا نام تھا بشر بن حارث. بشر بن حارث بہت بڑے ولی اللہ ہیں. یہ ولی اللہ کیسے بنے؟ ایک آدمی نے دروازے پہ دستک دی. انہوں نے ایسا کیا کہ یہ شراب خانہ چلاتے تھے. دمشق کے اندر ان کا شراب خانہ تھا، بہت بڑا، بلکہ کارخانہ تھا بشر بن حارث کا. ایک دفعہ یہ باہر نکلے، پیتے تھے، نشے میں دھوت رہتا تھا یہ بشر بن حارث. باہر نکلے تو ایک کاغذ پہ دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ گرا پڑا ہے نیچے، کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوا ہے. تو اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو عطر لگائی. مالدار تو تھے یہ. عطر لگائی، عطر لگانے کے بعد اس کو بلند جگہ پہ رکھا. اور بلند جگہ پہ رکھنے کے بعد اس نے کہا، ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، اخباروں میں پکوڑے بیچتے ہیں یا اور کوئی چیزیں پیک کر کے، روٹیاں، یہ تنور والے روٹیاں دیتے رہتے ہیں، اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اس میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کیسا بھی اخبار کا صفحہ ہو، خواہ وہ کوئی فلمی صفحہ ہی ہو کیوں نہ، کھلاڑیوں کا صفحہ ہو فلمی، اس میں بھی مسلمانوں کے نام ہے، کسی کے نام ساتھ محمد لگا ہوگا، کسی کے ساتھ احمد لگا ہوگا. تو اس طرح کے اخبارات کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بشر بن حارث نے جملہ بولا، بڑا زبردست جملہ بولا. اس نے اٹھا کر رکھا، عطر لگائی کہ اللہ کا نام ہے، اور کہتا ہے یہ کوڑی کی جگہ تو بشر کی ہے، اللہ کا نام یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہ بشر کی جگہ ہے، میں گندا بندہ ہوں، یہ میری جگہ ہے، تیری جگہ یہ ہے. اندر تھے تو شام کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، شراب خانے پہ دروازے پہ دستک ہوئی. تو وہی باہر نکل آیا، بھائی کیا؟ تو بھائی میں نے ملنا ہے. بھائی یہ وقت ختم ہو گیا، مزدور چلے گئے یہاں، تو اس وقت ملاقات نہیں ہوتی. میں نے کہا میں نے بشر سے ملنا ہے، بشر بن حارث. میں نے کہا بشر بن حارث تو میں ہوں. تو اس آدمی نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا، یہ ننگے پاؤں تھے، چارپائی سے اٹھ کر آئے ہوں گے، دروازہ کھٹکا، نشئی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ آیا تو اس نے اس کو دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، تو اس نے کہا یہ بندہ وہی ہے. اس نے کہا اچھا آپ بشر بن حارث ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا بشر کو جا کر کہو کہ نئی زندگی کا آغاز کر. تو نے میری قدر کی ہے، میں نے تیری قدر کرنی ہے، تجھے باقدر بنا دیا، باعزت بنا دیا. یہ روئے زارو قطع. اور انہوں نے کہا جی کوئی واقعہ؟ انہوں نے کہا جی واقعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ کے نام کو رکھا. انہوں نے کہا بھائی یہی وجہ، خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا جاؤ. تو یہ چونکہ ننگے پاؤں آئے تھے نا، تو حافین کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، حافین، حافی، ننگے پاؤں چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. تو ان کو چونکہ یہ بشارت جو ملی، ایسے موقع ملے تو یہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. پھر ان کی زندگی بدل گئی، پھر اللہ کے ساتھ لو لگا دی انہوں نے. تو ایک کاغذ کے ٹکڑے کو احترام دیا، اللہ کا نام لکھا ہو تو اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا. اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں. حافی اکثر ننگا پاؤں چلا کرتے تھے، کسی حالت میں مجھے اللہ کی طرف سے بشارت آئی. تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ان کو. اب کسی کو حق نہیں ہے کہ صحابہ پر انگلی اٹھائے، کسی کو حق نہیں ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا، ختم. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. تاریخی کہ تاریخ کو کھول کر بیٹھ جائیں جی صحابہ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ کیا، یہ کیا. تاریخی شخصیات نہیں ہیں. تاریخی شخصیت ہونا کسی اور کے لیے اعزاز ہوگا، صحابہ سے بڑھ کر قرآنی شخصیات ہے. کیا مطلب؟ صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کے شیشے میں دیکھیں، قرآن کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ میں کبھی نہ دیکھیں صحابہ کرام. مورخ اپنا نظریہ گھسیٹتا ہے کتابوں میں، تاریخ میں. کبھی بھی تاریخ کی کتاب صحابہ کے لیے نہ پڑھے، کسی اور کے لیے پڑھے، کسی اور کے لیے پڑھے. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کرنا منع ہے، ایسا ہی ہے نا. قائد اعظم پر پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے کوئی خفیہ گوشے نہ لائے جائے. تو صحابہ کرام کو تاریخ میں نہ دیکھیں، بالکل قرآن میں دیکھیں. قرآن ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سونے کا وزن پتہ کرنا ہو تو ٹال پہ نہیں جاتے کہ خان صاحب کے پاس چلے جائیں، لکڑیوں کا ٹال ہے جو منوں کے حساب سے تولتے ہیں سونے کا وزن کا. وہ تو منوں کو ٹنوں کو تولتا ہے، اس میں تو آدھا کلو کو اونچ نیچ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں.
اور سونے میں اتنا مسئلہ آ گیا تو سارا کام ہی خراب ہو گیا. سونے کو پرکھنا ہے تو اس کے پاس لے کر جائیں، سنیارے کے پاس لے کر جائیں، جیولرز کے پاس لے کر جائیں. وہ ذرا ذرا بتائے گا کہ اس کا کیا وزن ہے، کتنے ماشے، کتنے رتی اونچ، کتنے رتی. قرآن میں دیکھیں صحابہ کرام، تاریخ میں نہ دیکھیں. تاریخ نہ پڑھیں. تاریخ وہ پڑھے جس کا پہلے عقیدہ مضبوط ہو صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، پھر وہ پڑھے اس کو. اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں خطیب. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعد عرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، تان و تشنیع شروع کر. تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو